امریکہ کی پاکستان میں ایران کے حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ایران کی وجہ سے امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ میتھیو ملر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایران اپنے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا دعوے دار ہے۔ ایران نے 3 ہمسائے ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی پاکستان میں ایران کے حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے۔ ایران کی وجہ سے امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ میتھیو ملر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایران اپنے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا دعوے دار ہے۔ ایران نے 3 ہمسائے ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ امریکہ کی پاکستان میں ایران کے حملے کی مذمت ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے۔ میتھیو ملر نے یہ کہا ہے ایران کی وجہ سے امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ ایران اپنے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا دعوے دار ہے۔ ایران نے 3 ہمسائے ممالک میں خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ ایرانی سفیر کو بھی پاکستان نہ آنے کا کہہ دیا گیا۔ ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطح دوروں کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی۔ رپورٹ دیکھیے۔ ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی، پاکستان کا ایران سے اپنا سفیر بلانے، ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان، ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطح دوروں کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ، ایرانی حکومت کو فیصلوں سے مطلع کر دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ ایران کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے اقدام کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی۔ ہم نے یہ پیغام ایرانی حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فضائی حدود میں ایرانی حملے کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئی تھیں۔ دفتر خارجہ نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ہوا۔ یک طرفہ کارروائیاں 2 طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ اہم خبر دھند سے متعلق یہ ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج ہے۔ لاہور میں حد نگاہ 10 میٹر تک محدود ہے۔ شہر کا درجہ حرارت 7 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موٹر وے M2 لاہور سے فاروق آباد تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ موٹر وے میں M3 اور M11 پر گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ موٹر وے M4 شیرشاہ سے فیصل آباد تک دھند کی وجہ سے بند ہے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جاننے کے اپنے نمائندے زین علی سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، شہر اور اس کے نواحی علاقے جو ہے وہ شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، اور شدید دھند کے باعث شہر لاہور کے متعدد علاقوں میں حد نگاہ جو ہے وہ 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے، جبکہ اس وقت شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو درجہ حرارت ہے یہ 5 ڈگری تک جانے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس وقت
کینال روڈ، جیل روڈ، مال روڈ، مغل پورہ، جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن سمیت متعدد علاقے جو ہے وہ شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، اور اس حوالے سے ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی حد نگاہ میں کمی ہونے کے باعث شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے پرہیز کر رہنے کی ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے، جبکہ دوران سفر جو ہے وہ فوگ لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ شدید دھند کے باعث لاہور سمیت مختلف موٹر ویز کو جو اس وقت ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اس وقت موٹر وے M2 لاہور اسلام آباد کو ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے موٹر وے M3، موٹر وے M4 کو جو ہے وہ شیر شاہ سے فیصل آباد تک مکمل طور پر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، جبکہ موٹر وے M11 لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بھی اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ ٹریفک کے لیے جو ہے بند کیا گیا ہے۔ شدید دھند کے باعث حد نگاہ جو ہے وہ 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے، جس کے باعث شہریوں کو جو ہے وہ غیر ضروری سفر کرنے سے پرہیز کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ جی، سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ہم کارکنوں کی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ بلاول بھٹو کو پنجاب میں جتوا کر وزیر اعظم بنائیں گے۔ لاہور میں NA 127 میں انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ جیلوں میں رہنے کا شوق نہیں، ورکرز کے لیے مجبور ہوں، ہمارا سفر لمبا ہے، 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں۔ آج بھی ساری پارٹی پنجاب کی ہمارے ساتھ ہے۔ الحمدللہ ہم بلاول کو یہاں سے جتوا کے MNA بنوائیں گے اور اس کو پرائم منسٹر بنائیں گے۔ جیلوں میں گفت و نشود کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو میں ان سے کہتا تھا میرا قصور نہیں ہے بھائی، میں کوئی شوقین نہیں ہوں جیلوں میں رہنے کا، میں اپنے ورکروں کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ہم ورکروں کی خواہشوں پہ چلتے ہیں اور ان کے سامنے ہم آنکھیں نہیں جھکا سکتے۔ ان کو اپنے محلے والوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جیلوں میں ہے، ہمارا لیڈر چل رہا ہے، وہ نہیں لڑے گا، وہ نہیں جھکے گا، نہیں ہٹے گا۔ دوستو، ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، 40 سال سے ہم سیاست کر رہے ہیں اور اس سے پہلے سے پارٹی کی سیاست کر رہے ہیں۔ تیر سے شکار کر کے راستہ روکیں گے، چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ ایک شخص جس کے پاس نظریہ ہے نہ منشور، وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے۔ ہم عوام کی طاقت اور وہ سازش پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں غریب کی فکر ہے، اس شخص کو چوتھی بار کرسی پر بیٹھنے کی فکر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مخالفین پر لفظی تیر چلا دیے۔ بدین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں تیر کا مقابلہ شیر سے ہوگا، عوام تیر پر ٹھپا لگا کر پیپلز پارٹی کو جتوائیں، عوام کا نمائندہ بنوں گا، عوامی راج پر یقین رکھتے ہیں۔ میدان میں صرف GLA موجود ہے، مقابلے کرنے کے لیے صرف GLA تیار ہے۔ شیر تو بلی بن کے گھر میں چھپ رہا ہے، گھر میں چھپ رہا ہے۔ خود شکار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کس قسم کا شیر ہے جو گھر میں چھپ کے کہتا ہے، جو ڈر کے مارے گھر میں چھپ کے کہتا ہے کہ کوئی اور شکار کرے میرے مخالف کا، کوئی اور بندوبست کرے میرے مخالف کا، میرے اپوزیشن کو آؤٹ ہی کر دے، پھر یہ شیر بار شاید نکل جائے۔ یہ کس قسم کا شیر ہے؟ یہ وہ شیر ہے جو آپ کا خون چوستا ہے، خون چوستا ہے، غریب عوام کا خون چوستا ہے، کسانوں کا خون چوستا ہے، مزدوروں کا خون چوستا ہے۔ یہ وہ شیر ہے جس کا شکار آپ نے 8 فروری کو کرنا ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ جو بھی PTI کا ورکر ہے وہ قلم دوات کو ووٹ دے گا، جو قلم دوات کو ووٹ نہیں دے گا وہ PDM کا ورکر ہوگا۔ ہم نے چلے کاٹے، 23 دن کا تشدد سہا، لیکن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ جو پریس کانفرنس ثابت کر دے میں اسی وقت سیاست چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید یہ بھی کہا، کیا کہا آپ بھی سنیے۔ جو بھی PTI کا ورکر ہے، اگر وہ حلالی اس پہ ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں کہ وہ 56 اور 57 میں قلم دوات کو ووٹ دیں۔ جو PTI کا ورکر 56 اور 57 میں قلم دوات کو ووٹ نہیں دے گا وہ PDM کا ورکر ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ
ہم نے چلے کاٹے ہیں، ہم نے 23 دن کے تشدد سہے ہیں، ہم نے 40 دن کا چلہ کاٹا ہے، ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، ہم اسی وقت سیاست چھوڑ دیں گے۔ نواز شریف نے مسلم نون کے انتخابی بیانیے کی منظوری دے دی۔ قائد مسلم نون نے پارٹی کی معاشی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مشاورت کے بعد انتخابی بیانیے کی منظوری دی۔ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کو نواز دو، مسلم لیگ نون کے انتخابی بیانیے کا بنیادی نعرہ۔ ووٹ کو عزت دو اور شیر کو ووٹ دو کو بھی انتخابی بیانیے کا حصہ بنایا جائے گا۔ قائد نون لیگ نے پارٹی کے انتخابی بیانیے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کے انتخابی مہم میں اب تک نہ اترنے کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ نواز شریف زمینی حقائق کے مطابق معیشت بحالی کا روڈ میپ لے کر انتخابی مہم میں اترنا چاہتے تھے۔ پارٹی کے معیشت بحالی کے روڈ میپ کی منظوری کے بعد پارٹی بھرپور انتخابی مہم کے لیے مکمل تیار۔ نواز شریف حافظ آباد جلسے میں پارٹی کے انتخابی بیانیے کے نکات کے ساتھ انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ جائیں گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف انتخابی بیانیے میں معاشی بحالی کے روڈ میپ کا اعلان کریں گے۔ پارٹی کے انتخابی بیانیے کے 3 بنیادی نکات ہوں گے، جس کے مطابق اقتدار ملنے کی صورت میں پہلے 3 ماہ میں ہی عوام کو بجلی اور گیس سمیت بھاری یوٹیلیٹی بلوں میں فوری ریلیف دیا جائے گا۔ معیشت بحالی میں آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹرز میں اہداف طے کر کے ترجیحات کے مطابق فوری نتائج حاصل کیے جائیں گے۔ بیمار اور لاغر معیشت کی بحالی کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا۔ نواز شریف کے سابق ادوار کے ترقیاتی منصوبوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے امید بھی جگائی جائے گی۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی دور حکومت کی ناکامیوں کو بھی انتخابی بیانیے کا حصہ بنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، فواد چودھری، ہبا فواد اور صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ مل سکی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کی اپیلیں خارج کر دیں۔ شیخ رشید اور عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے محفوظ کیے گئے فیصلے سنا دیے۔ بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی این اے 122 اور این اے 89 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ سزا یافتہ ہونے کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد کرنے سے متعلق ٹرائیبیونل کا فیصلہ درست قرار دے دیا گیا۔ عدالت نے پرویز الہی کی 7 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔ پرویز الہی نے این اے 64 گجرات، پی پی 32، 34، این اے 69 منڈی بہاؤدین، پی پی 42، این اے 59 تلا گنج اور پی پی 23 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں کی تھیں۔ شاہ محمود قریشی کے این اے 150، این اے 151 اور پی پی 218 سے کاغذات نامزدگی منظور نہ ہو سکے۔ فواد چودھری کے این اے 60 اور این اے 61 سے، جبکہ ہبا فواد کے این اے 61 اور پی پی 26 سے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ حلقہ این اے 129 سے حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے۔ عدالت نے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی بھی منظور نہ کیے۔ صنم جاوید نے این اے 119، این اے 120 اور پی پی 150 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ دوسری جانب این اے 56 سے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی اور انہیں الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا گیا۔ ساتھ ہی عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ ریحانہ ڈار نے این اے 71 اور پی پی 46 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے واضح کیا ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے ان کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تمام ترپیش بینی اور تیاری مکمل ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کمیشن میں عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق اہم اجلاس، سیکرٹری داخلہ، صوبائی چیف سیکرٹریز، آئی جی سمیت مختلف اداروں کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ سیکیورٹی حکام نے بریفنگ میں ملک کے کچھ حصوں میں تھریٹ الرٹس کا بتایا، تاہم ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاری مکمل ہے۔ چیف سیکرٹری کے پی نے بتایا برف باری سے متاثرہ اضلاع میں الیکشن کے دن تمام سڑکوں کو کھلا رکھنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ پولنگ اسٹیشنوں تک عوام کی رسائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ چیف سیکرٹری بلوچستان نے بتایا پرامن ماحول کے لیے پولنگ اسٹیشن سطح پر امن کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا انتخابی نشانات کے الاٹمنٹ میں تبدیلی سے متعلق واضح پالیسی ہدایات جاری کی جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے بتایا بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کا کام جاری ہے۔ اس موقع پر اگر انتخابی نشان میں تبدیلیاں کی گئیں تو ان حلقوں میں الیکشن کروانا مشکل ہو جائے گا۔ سیکرٹری داخلہ نے بتایا الیکشن کے لیے وفاقی سطح پر کنٹرول روم بنا دیے گئے ہیں اور وزارت داخلہ تمام اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔
پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ 6 ماہ کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری 35% بڑھی۔ دسمبر میں جاری کھاتے تقریباً $40 کروڑ سرپلس رہے۔ اسٹیٹ بینک کے بانڈز کی نیلامی 50.50% تک کم ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے دسمبر کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 35% اضافے سے $86 کروڑ 30 لاکھ رہی۔ صرف دسمبر میں $21 کروڑ 10 لاکھ کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی۔ مالی سال 2024 کے 6 مہینوں میں ایکویٹی مارکیٹ میں تقریباً $7 کروڑ کی خالص سرمایہ کاری ہوئی۔ اسی مالی سال کے 6 مہینوں میں مجموعی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً $93 کروڑ 40 لاکھ رہی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ $39 کروڑ 70 لاکھ سرپلس رہا۔ مالی سال 2024 کے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $83 کروڑ 10 لاکھ رہا۔ گزشتہ مالی سال اسی عرصے کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $3 ارب 62 کروڑ رہا تھا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 3 سال سے 10 سال کے بانڈز کی شرح میں 0.50% کمی ہوئی ہے۔ 15، 20 اور 30 سالہ بانڈز کے لیے کوئی پیشکش موصول نہیں ہوئی۔ اسٹیٹ بینک نے بانڈز کی نیلامی سے 190 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 158 ارب روپے اکٹھے کیے۔